محترم بھائیوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعداد میں اپنے انبیاء اور رسول مبعوث کیے، اور ان کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کا قیام اور غیر اللہ کے نظاموں کو چیلنج کرنا، اللہ کی الوہیت اور توحید کو قائم کرنا، اللہ کے بندوں کو رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں، آزمائشوں اور امتحانوں پہ صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا۔ ان انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو اگر ہم قرآن حکیم میں یا حدیث مبارکہ میں پڑھیں تو آج کے حالات میں ہمارے لیے دل بستگی کا بڑا سما موجود ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، حالات میں جو بھی اتار چڑھاؤ یا مد و جزر ہے، اس سب کا حل اور علاج اللہ رب کریم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں پنہا کیا ہے۔ خاص طور پہ آخری نبی، خاتم الانبیاء، سید الرسل، شافع روز جزا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نبوت کی، وہ تو ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ پہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کو پیش آنے والے چیلنج اور ایمان کی بنیاد پہ پوری پابندی، جرأت، ہمت، شجاعت، دلیری اور بہادری سے ابراہیم علیہ السلام نے مشکلات کا کیسے مقابلہ کیا، اور تنہا ہونے کے باوجود باطل کے نظاموں کو کیسے چیلنج کیا۔ قرآن پاک کی مکی صورتوں میں اللہ رب کریم نے اس میں جا بجا آیات اور واقعات ارشاد فرمائے ہیں، اور ان واقعات اور قصص کے بیان کا مقصد صرف قصے، کہانیاں یا سٹوریاں سنانا نہیں ہے، داستانیں یا حکایتیں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ امت محمد کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر تمہیں بھی جبر کا مقابلہ ہو، تمہیں بھی کفر کا مقابلہ ہو، ظلم کے مقابلے میں تمہیں کھڑا ہونا پڑے، تو تمہیں ایمان کیسا پیش کرنا ہے، تمہیں جرأت اور بہادری اور بے خوفی کیسے دکھانی ہے، اور میدانوں میں ڈٹ جانے کا اسلوب اور طریقہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الممتحنہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔
اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا ہم تھوڑے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کمزور ہیں کوئی پریشانی نہیں، ہماری کوئی مدد کرنے والا دنیا میں بظاہر نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی برادری اور قوم ہے، نہ کوئی کنبہ اور قبیلہ ہے، نہ کوئی باپ اور چچا ہے، نہ کوئی حکومت اور ریاست ہے، لیکن اس سب کے باوجود اے قوم کے لوگوں سن لو، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں اور تمہارے الہاد کا، تمہارے کفر کا، تمہارے شرک پر مبنی نظاموں کا بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی یہ ہمیشہ قائم رہے گی، کوئی مفاہمت نہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں، کوئی جناب کمپرومائز نہیں، یہ دشمنی ہمیشہ قائم رہے گی، عداوت ہمیشہ چلتی رہے گی، مارکا جاری رہے گا، ٹکراؤ کی تصادم کی کیفیت چلتی رہے گی، جب تک تم اپنے نظاموں کا انکار نہیں کر دیتے اور ایک اللہ واحد کے نظام عبادت کے ساتھ جب تک جڑ نہیں جاتے۔ ہم تھوڑے ہیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت بھی ہے، تمہارے پاس قوت بھی ہے، تمہارے پاس وسائل بھی ہیں، تمہارے پاس ریاست اور حکومت بھی ہے، ساری خدائی بھی تمہارے پاس، قوتوں کے سر چشمے بھی تمہارے پاس، لیکن یہ جنگ رکنے نہیں پائے گی، یہ مارکا ٹلنے نہیں پائے گا، یہ ٹکراؤ کسی وقت بھی تھمنے نہیں پائے گا، یہ جاری و ساری رہے گا۔ ایمان اور الہاد آپس میں ٹکراتے رہیں گے، ایمان اور الہاد کی آپس میں مارکا رائی رہے گی، حق اور باطل برسرے پیکار رہے گا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہاں، اس مارکا رائی کے رکنے کا ایک ہی طریقہ اور علاج ہے کہ تم سب ایک اللہ واحد کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ اور مقصد۔ تھوڑے ہیں، تنہا ہیں، ایک ہی ہیں، لیکن نظاموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، نہ گھبرائے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ ڈی ٹریک ہوئے ہیں، نہ حوصلہ ہارے ہیں، نہ جناب کوئی بھی کمزوری دکھائے ہوئے ہیں، نہ پس قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ خوف ہے نہ ملامت ہے، بلکہ ہر محاذ پہ مورچہ زن ہو کے کھڑے ہیں، کمزوری کے باوجود، بے بساطی کے باوجود، تعداد کے نہ ہونے کے باوجود، بیلنس آف پاور نہ ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان اداؤں کو قیامت تک آنے والی امت محمد کے لیے ایک نمونہ قرار دے رہا ہے۔ حالات تو اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ دنوں کا ہیر پھیر، کسی کو غالب کر دینا، کسی کو مغلوب کر دینا، کسی کو تخت پہ چڑھا دینا، کسی کو تختہ دار پہ لٹکا دینا، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میری قدرتیں بھی ہیں، میری خوبیاں بھی ہیں،
میری طاقتیں بھی ہیں، میری صفات بھی ہیں، اور یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ میری قدرت اور قوت کا یہ مظہر ہے، جس کو چاہوں بادشاہی عطا فرماؤں، جس کو چاہوں قوت اور طاقت عطا فرماؤں، جب چاہوں کمزوروں کو کھڑا کروں اور بڑی بڑی طاقتوں کے سینوں پہ چڑھا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنوں کا ہیر پھیر ہم عرش عظیم سے بدلتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ غلط سوچتے ہیں، ان کی فکر میں بڑی کجی موجود ہے۔ وہ حضرات انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کے نیکوکار ساتھیوں کی سیرتوں سے لا علم ہیں، جو حکومتوں کا دینا لینا، عزتوں کا ملنا، ذلتوں سے ہمکنار ہونا، اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط سوچ ہے، یہ فکر کی کجی ہے۔ اللہ رب کریم نے قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ پوری کائنات پہ قدرت اور قوت ایک اللہ واحد کی قائم ہے۔ اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام، جن کی سیرت کا ایک ہلکا سا مطالعہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس نصیحت کے ساتھ کہ ہمیں قرآن حکیم سے اثر نو ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات کو پڑھنے، اپنے حوصلوں کو مہمیز دینے، اپنے جذبوں کو جلانیاں دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا قرآن کی آیات کی شکل میں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام عراق میں حق و باطل کے مارکے میں کھڑے ہوئے، جبکہ آپ جانتے ہیں سگا باپ بھی بدترین دشمنی پہ، کفر پہ، بت پرستی پہ، ساری قوم اور برادری بھی شرک اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے پہ، اور ریاست اور حکومت کا نظام بھی باقاعدہ طور پہ اللہ کی بغاوت اور معصیت پہ مبنی تھا۔ نہ برادری ساتھ ہے، نہ گھر والے ساتھ ہیں، نہ باپ کا سہارا ہے، نہ قوم کی مدد ہے، نہ ریاست پہ کوئی انحصار ہے، اور نہ ہی حکومت سے کوئی امید اور توقع ہے۔ بظاہر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے چہار جانب دعوت کے راستے مسدود ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے راستے میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام آفری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں برسے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ باپ نے کہا ہے اپنی زبان کو بند کر لو، ورنہ میں تجھے مار مار کے ختم کر دوں گا، رجم کر دوں گا، تیری ہڈی ہڈی توڑ دوں گا، تیرا جوڑ جوڑ جدا کر دوں گا۔ باپ کی اس دھمکی کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سگے باپ کا گھر چھوڑنا، گھر سے بے گھر ہونا تو برداشت کر لیا ہے، لیکن رب کی توحید پہ آنچ آنے دینا قبول اور برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، یہ ہے ان کا طرز زندگی۔ باپ نے دھمکایا ہے، گھر سے نکل جانے کا حکم دیا ہے، جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام آپے سے باہر نہیں ہوئے، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھا ہے، گھر کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اپنے منہج سے بیگانہ نہیں ہوئے، اپنی دعوت سے بیگانہ نہیں ہوئے۔ وہ پیغام حق جس کے لیے ایک داعیانہ کردار ادا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اس سے غافل نہیں ہوئے۔ اور صرف باپ کی دھمکی نہیں، قوم کو جب سمجھایا ہے کہ یہ بت
جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے اور جناب ہاتھوں سے تراشیدہ، یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہے، یہ بیکار ہیں، عبث ہیں، نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں، نہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بہت پاگل پن ہے کہ تم نے اللہ رب کریم کو چھوڑ کے ان اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کو باقاعدہ پوجنا شروع کر دیا ہے، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہیں، زبان کے ذریعے دعوت دیتے ہیں، لیکن قوم بڑی ہڈ حرام تھی، بڑی ضدی تھی اور کفر اور شرک پہ اڑی ہوئی قوم، غیر اللہ کے نظاموں کے ساتھ جڑی ہوئی قوم اور ہر روز الگ الگ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے آگے سے اکڑ کا، تکبر کا، رعونت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے ہوئے پھپتیاں بھی کستے ہیں، فتوے بھی لگاتے ہیں، دھمکیاں بھی لگاتے ہیں۔ جب قوم کی طرف سے بھی، برادری کی طرف سے بھی، حلقے کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی منفی رد عمل آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی قدم پہ، کسی موڑ پہ، کسی مرحلے پر بھی ابراہیم علیہ السلام کبھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی نا امید نہیں ہوئے، بلکہ ہر آن نئی سے نئی حکمتیں، نئی سے نئی تدبیریں، نئے سے نئے انداز اور طریقے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ جب قوم زبان سے دعوت نہیں سمجھتی تو ابراہیم علیہ السلام قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے باقاعدہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کا استعمال۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا تم میں سے جو منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر طاقت نہیں رکھتا زبان سے روکے، پھر بھی طاقت نہیں رکھتا، فرمایا دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام زبان سے جب روکنے میں، قوم کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اگلا طریقہ اسلوب اختیار کیا کہ اب اس قوم کو غیر اللہ کے نام پہ پوجے جانے والے ان بتوں کی بے گزارتی، ان کی قسم پرسی، ان کی بدحالی اور ان کا حشر نشر قوم کو ہاتھ کے ذریعے دکھانا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں یہ واقعات کئی مقام پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہے اور تکرار کے ساتھ بیان کی ہے۔ جب قوم کے لوگ میلے ٹھیلے پر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا۔ جب بت خانہ خالی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کو کا حشر نشر کر دیا۔ ایک ایک بت پہ جب کلہاڑے چلائے گئے، ان کو کرچی کرچی اور باش باش کر دیا، لیکن سب سے بڑے بت کو سلامت رہنے دیا اور کلہاڑا اس کی گردن کے ساتھ رکھ دیا تاکہ قوم کے لوگ آئیں اور ورطہ حیرت میں ڈل جائیں اور ان کی عقل اور بصیرت جب جواب دے جائیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ سب سے بڑے بت نے غیرت میں آ کے چھوٹے بتوں کا حشر نشر کیا ہے، تو بڑے بت کے ساتھ کلہاڑا رکھ دیا۔ اور جب قوم کے لوگ واپس آئے
اپنے بتوں اور خداؤں کا انجام دیکھ کے ان کے دل دماغ معوف ہونا شروع ہو گیا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بنا کیا ہے. قرآن بیان کرتا ہے پہلے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہماری ہی مت مری ہوئی ہے, ہماری عقلی جواب دے گئی ہے. جو اپنے وجود کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے, ہم ان کو غوث بخش اور جناب حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. ایسے سر جھکا گئے اور دلی طور پہ اس چیز پہ قائل ہو گئے کہ ہم ہی ظلم کر رہے ہیں, اور شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے, ہم ہی اس ظلم کا شکار ہوئے پڑے. لیکن پھر غیرت میں آ گئے, کہنے لگے پتہ کرو یہ کیا کس نے ہے, تفتیش کرو, ایجنسیوں کو متحرک کرو. تو آپس میں کیا کہنے لگے کہ ہمارے عراق میں بابل میں ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ بات بات میں جب بھی بات کرتا ہے, جب بھی گفتگو کرتا ہے, وہ اکثر و بیشتر ہمارے بتوں کی توہین وہ کرتا ہے. یہ کاروائی اگر کسی نے کی ہے تو ہمارے گمان کے مطابق یہ ابراہیم نے کی ہے. جناب ادارے متحرک ہوتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا جاتا ہے, کٹہرے میں لایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بصیرت دی ہوئی تھی, بڑی فہم و فراست دی ہوئی تھی, اور جس کے پاس ایمان کی عقیدے کی نعمت موجود ہو, جس کا کردار مومنانہ ہو, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فہم و فراست بھی کمال دیتا ہے. بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ سیدھی سیدھی بات کرنے کی بجائے وہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر بھی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے. کیا فرمانے لگے آثار, شواہد اور تفتیش تو تمہاری یہ ثابت کرتی ہے, بتاؤ کلہاڑا کس کے پاس پڑا ہے. اگر یہ چھوٹے خدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو بڑا خدا کیوں نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوا. کتنے دلائل اور شواہد تمہارے پاس بھی موجود ہیں, اور میں بھی یہی بات سوچ رہا ہوں کہ کسی اور نے نہیں, تمہارے اس بڑے خدا نے ہی غیرت میں آ کے چھوٹے خداؤں کو تباہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام ایک معرکہ لڑ رہے تھے, ایک جنگ لڑ رہے تھے, باطل کو ختم کرنے کے لیے, کفر کو مٹانے کے لیے مارکا رہا تھے ابراہیم علیہ السلام. اور مارکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحرب و خدا, جنگ جو ہوتی ہے وہ دشمن کو دھوکہ دینے کا نام ہوتا ہے. جو فریق اپنے مقابل دشمن کو جتنا زیادہ دھوکہ دے جائے وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ٹھہرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے, لیکن حسن تدبیر, جنگی حکمت عملی, اس کے اعتبار سے آپ اندازہ کریں پوری قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام فاتحانہ پن سے مالا مال ہے, اور پوری قوم بے چار, بے کسی اور بے بسی کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تمہارے اس بڑے خدا کی یہ ساری کارستانی ہے. پہلے تو ان کی نظریں اور سر جھک گئے, پھر کہنے لگے کہ نہیں, ایسے نہیں ہم بچ سکیں گے. ہمارے جب تک یہ ابراہیم زندہ ہے, یہ معاشرے میں موجود ہے,
یہ ہمارے سسٹم کے لیے خطرہ بن گیا ہے، یہ ہمارے نظاموں کے لیے خطرہ ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، یا اس کو قتل کر دو جائے یا اس کو آگ میں جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دو۔ کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے نظاموں کی، اپنے خداؤں کی مدد کرو، نظاموں کی، خداؤں کی مدد کرو۔ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، چیخو پکار بلند ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے، ساری قوم نے، قوم کے بڑے بڑے پروہتوں نے میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی تدبیر کی تھی، اور ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ساتھیو، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے کب نافذ ہوتے ہیں، یہ کب قائم ہوتے ہیں۔ یہ گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتے، یہ سب کچھ ہضم کرنے سے نہیں ہوتے، یہ باطل اور کفر کے ساتھ مفاہمت کرنے سے نہیں ہوتے، یہ قربانیاں پیش کرنے سے، عزیمتیں دکھانے سے، آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنے سے، اور پے در پے امتحان دینے سے۔ وہ مرحلے آتے ہیں کہ جب اللہ رب کریم اپنی مدد کے موجے دکھایا کرتا ہے۔ ساری قوم نے، قوم کے بادشاہ نے اور پوری ریاست نے یہ طے کر لیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب نہیں چھوڑنا۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا، اور تاحت نگاہ جلتی ہوئی آگ میں آج ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا۔ یہاں پہ کئی ایک چیزیں ہمارے سمجھنے کی، ہر طرح کا سبب، ہر طرح کی مدد کا اظہار ختم ہو چکا ہے۔ آج منجنیق میں ڈالے جانے کے وقت پوری ریاست میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے بندے ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہو سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایسا ہے، ان کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پہ توکل، انحصار اور اعتماد بھی نہیں ہے۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا، ابراہیم جانتے ہو ابھی تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، مشرکو، دشمنوں، جو تم سے بنتا ہے تم کر لو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین مددگار اور کارساز ہے۔ اور قرآن کی سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ لکھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ، یہ دعا، یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ادا کیے تھے جب نمرودوں نے ابراہیم کو جلتی آگ میں پھینکنے کا جناب اس کی تیاری کی تھی اور پھینک رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے تھے وہ کیا تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چھپکلی جو دیواروں پہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے، اس چھپکلی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جہاں دیکھو مار دیا کرو، اس لیے کہ یہ چھپکلی وہ تھی کہ جو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ آگ کو اور پھونکے مار رہی تھی،
یہ آگ کو پھونکے مار رہی تھی. اور مصنف عبد الرزاق یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ مینڈک جو تھا، مینڈک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع کیا. فرمایا چھپکلی پھونکے مار کے آگ کو بھڑکانے کا کام کر رہی تھی، اور مینڈک جو تھا وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا، آگ پہ پانی ڈالنے کے لیے کوشاں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا اور چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا. بھائیو، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو زبان سے یہ کلمات تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا یہ تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. سو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فوراً آپ کو کہا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تیری فطرت تو ہر چیز کو جلا دینا ہے، لیکن آج تیرے لیے میرا حکم یہ ہے کہ تیرے اندر میرا بندہ، میرا خلیل، میرا دوست، میری توحید کا لمبردار، سچے عقیدے کا لمبردار ابراہیم آیا ہے. دنیا میں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن اے آگ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو نے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جانا ہے اور اتنی زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں پیدا کرنی کہ میرے بندے ابراہیم کو سردی لگنا شروع ہو جائے، بلکہ سلامتی والی بن جانا ہے کہ جس سے میرے بندے ابراہیم کو آسانی پہنچے، راحت پہنچے، آرام پہنچے، کوئی کسی قسم کی تکلیف کا باعث میرے بندے ابراہیم کے لیے نہیں بننا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اس کے کلمہ کن کی طاقت کہ اللہ تبارک تعالیٰ فطرت کو بدل دیتا ہے. پانی کی فطرت تو بہنا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ ایک لاٹھی چلتے پانی پہ مار دے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانی جہاں تھا رک ہی نہیں گیا، بلکہ الگ الگ پہاڑوں کی شکل اختیار کر گیا. حالانکہ پانی کی فطرت تو بہنا ہے، یہ تو مائع ہے، اس میں تو یہ ثقل موجود نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو وہ بہتا ہوا پانی بھی پہاڑوں کا منظر دھار جاتا ہے، رخ اختیار کر جاتا ہے. ایسے ہی آگ کی فطرت بھی جلا دینا ہے، لیکن جب رب تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہ آگ اللہ کے بندوں کے لیے گل و گلزار بھی بن جاتی ہے. کتنے اسباق ہیں ہمارے لیے، کتنی عبرتیں ہیں ہمارے لیے. انبیاء کی زندگیوں میں کتنی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے. واللہ میں آپ بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں، آج جن حالات سے ہمیں پالا پڑا ہے، اندرونی اور بیرونی سطح پہ ہم جن ابتلا اور آزمائش سے دوچار ہیں، ان حالات میں ہمارے کسی کارکن کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی بے بسی کا، بے بساطی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ انبیاء کے عقیدے پہ، انبیاء کی دعوت پہ، ان کے صبر و ثبات کے حالات و واقعات کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اسی عقیدے کو بنیاد بنانا ہے جس تحریک اور دعوت کی بنیاد توحید کا سچا اور کھرا عقیدہ ہوا کرتا ہے. ایسی تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی.
ایسی تحریک کبھی کسی ایکسیڈنٹ سے دوچار نہیں ہوتی، کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ وہ منزل مراد تک پہنچا کرتی ہے، بشرط یہ کہ عقیدہ بھی درست ہو اور اس عقیدے کی طرف بڑھنے کا منہج اور راستہ بھی درست ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کے دور میں یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اوپر بڑے بڑے امتحان آئے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ 9/11 کے بعد ساتھیوں آپ جانتے ہو ہمیں 1000 بار آزمایا گیا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں منبر رسول پہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا وہ اسلوب دعوت اور وہ انبیاء کا منہج ہے جس پر قائم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رکاوٹ کو دور بھی کرتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے راستے بھی ہموار کرتا ہے۔ اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے یمین و یسار میں دیکھیں، ہم ماضی اور حال میں دیکھیں، ہمیں سینکڑوں ایسے واقعات، تحریکوں اور جماعتوں کا اتار اور چڑھاؤ، عروج اور زوال، ان پہ آنے والے مد و جزر یہ ہمیں نظر آئیں گے جب ہم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کو بنیاد بنا کے تحریکوں کا مطالعہ کریں گے، بعد میں آنے والوں کے حالات و واقعات کو جانچیں اور پرکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یا تو کہیں نہ کہیں عقیدے میں خرابی ہوگی، یا اس عقیدے کو قائم کرنے کے لیے جو انبیاء کا منہج اختیار ہونا چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری، کوئی ٹیڑھ پن کوئی واقع ہوا ہوگا، جس کے نتیجے میں اکثر و بیشتر تحریکیں، جماعتیں وہ حادثات سے، وہ مصائب اور مشکلات سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ ورنہ مصائب آئیں، مشکلات آئیں تو یہ تو ایمان میں بڑھانے کا کام کرتی ہیں، یہ کبھی ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیتی، یہ دلوں کو کبھی لرزنے نہیں دیتی۔ ایمان موجود ہو، منہج سالم ہو تو آ کے سینے میں تیر لگے اور وہ تیر خنجر آر پار ہو جائے اور سینے سے خون کا فوارہ نکلے تو حق پہ قائم ہونے والے اور صحیح عقیدے کے لوگ، انبیاء کے منہج پہ چلنے والے لوگ، وہ اپنے خون جگر کو اپنے ہاتھ میں چلو میں لے کے اپنے چہرے پہ مل کے وہ کیا کہا کرتے ہیں، فَاسْتَوْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آج تو میں کامیاب ہو گیا ہوں، آج تو میں منزل مراد کو پا گیا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سینے سے تیر خنجر آر پار ہوا ہے، موت سامنے مچلتی ہوئی لمحوں کے اندر نظر آ رہی ہے، کوئی بچنے کا بظاہر امکان موجود نہیں ہے، لیکن عقیدہ درست ہو، راستہ درست ہو تو کہنے والے کیا کہتے ہیں، اعلان کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ عقیدہ اور منہج درست ہو، پھانسی کے پھندے میں گردن اٹکی ہوئی ہو تو زبان سے کلمات کیا نکلتے ہیں، فَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میری جان کیسے نکلتی ہے، پھانسی کا پھندا کیسے میرے وجود کو لٹکاتا ہے، میرا منکا کیسے ٹوٹتا ہے، میری گردن کیسے لڑکتی ہے اور میرا جوڑ کیسے کاٹا اور توڑا جاتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے لیے تو سعادت ہے، میرے لیے تو خوش بختی ہے کہ آج آنے والی موت میری اللہ کے سچے دین اور اس کے حق کے راستے میں آ رہی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں انبیاء کی زندگیاں۔ آج ہمارے لوگ بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں
ہمارے لیے ساتھیوں بہترین اسباق موجود ہیں. میں نے تو مختصر وقت میں اشارتاً بات کی ہے لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ قرآن پاک کی کتب تفاسیر میں آپ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو نکال کے پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجیے، ان پہ غور اور تدبر کیجیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. ہمارے لیے راہ عمل متعین ہو جائے گی، ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہمارے حوصلے مضبوط ہو جائیں گے، ہمارے دلوں کو ڈھارس بن جائے گی، ہماری لاچارگی بے بسی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اس راستے میں آنے والی ہر تکلیف وہ مومن کے لیے راحت اور آرام اور دل کے سکون کا باعث بن جاتی ہے. تو اس لیے اب تک جو ہوا ہے، آئندہ بھی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں ہے کل کو کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں اپنے حوصلوں کو جوان رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، اس چیز کا یقین پیدا کرنا ہے کہ کل کائنات ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کوئی اس کو روکنے ٹوکنے اور ٹالنے والا نہیں ہے. ہم نے یہ 4-5 دن پہلے عجیب و غریب منظر دیکھا. ہمارے بزرگ حافظ عبدالسلام بن محمد، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اکٹھا فرمائے. واللہ 38 سال کی رفاقت اور زندگی میں ہم نے ان کو انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، مجاہدین، ان کے ساتھ بے پایا محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ بہت اللہ کے مخلص بندے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا تھا اور عمل بھی عطا فرمایا تھا. چند لمحے پہلے اکٹھے بیٹھے ہیں، درس ہو رہا ہے، نصیحت فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کھانا اکٹھا کھا رہے ہیں. بس اتنی دیر لگی کہ وہ ایک بیسن پہ ہاتھ دھونے کے لیے گئے، ہم دوسرے بیسن پہ گئے، اور وہ باہر نکلے، وجود لڑکھڑا رہا تھا، اور ہم ہاتھ دھو کے واپس پلٹے ہیں تو محترم آپ صاحب کو چند نوجوان اپنے ہاتھوں سے سٹریچر بنا کے وہ جناب وہ سیڑھیوں سے اتار رہے تھے. میرے محترم بھائیوں، یہ ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل یا اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو سب سے اہم بات کیا ہے، سب سے ضروری بات کیا ہے، ہمیں ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اپنے عقیدے میں بھی مضبوط ہونا چاہیے، اپنے عمل اور منہج میں بھی پختہ ہونا چاہیے، اپنے رب کی رضا کا بندوبست ہر لمحے ہمیں کرنا چاہیے. نہ رات کے اندھیرے میں ہمیں اپنے رب سے بے خوف ہونا چاہیے، نہ دن کے اجالے میں اس کے احکامات سے انحراف کرنا چاہیے. اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے ہمیں اس طرح زندگیاں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے اللہ کے نمونہ دار بندے، جن کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، جن کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، جن کے تذکرے احادیث میں موجود ہیں، جیسے پاک زندگیاں، اللہ کی رضا والی زندگیاں انہوں نے گزاری، ایسے ہی ہمیں بھی گزارنی چاہیے. جیسے انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت کی کہ ساری خدائی ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اللہ رب کریم نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا. باپ نے گھر سے نکالا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا بیت المقدس عرض انبیاء ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دی. رشتہ دار بیگانہ ہو گئے،
اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹا اسحاق بھی دیا، پوتا یعقوب بھی دیا، اور قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جناب نسل کو قائم و دائم کر دیا۔ اب قیامت تک جو بھی آئیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ سمجھیں گے۔ اور آج بھی دنیا میں اتفاق ہے، یہودیوں کو پوچھ لو، وہ کہیں گے ابراہیم ہمارے بڑے ہیں۔ عیسائیوں سے بات کر لو، وہ کہیں گے ابراہیم ہمارے بزرگ ہیں۔ اور دنیا میں پھیلے ہوئے اربوں مسلمانوں کو دیکھو تو وہ کہیں گے کہ ابراہیم ہمارے باپ ہیں۔ وہ ہر ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جرت، ان کے ایمان، ان کی عقیدے، ان کی استقامت، ان کی بے باکی، ان کی بے خوفی، باطل سے ٹکرا جانے، حق کا دفاع کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو رشتہ دار بھی عطا فرما دیے، مال بھی عطا فرما دیا، اولاد بھی عطا فرما دی، قیامت تک کے لیے شہرت اور نیک نامی بھی عطا فرما دی۔ اور بہت بڑا احساس اللہ نے یہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب امامت میں نے تیرے ساتھ خاص کر لی ہے، جو تیرے ساتھ جڑ جائے گا میں دنیا میں اس کو